محمود کا عادلانہ طرز حکومت۔ محمود کو ملکوں کے فتح کرنے کا ہرگز شوق نہ تھا، اس نے بلا وجہ کسی کو نہیں ستایا، اور یہ ہو کیسے سکتا تھا کہ ایک طرف وہ اعلیٰ درجے کا علم دوست، عاقل، منصف مزاج، خوش خلق اور بہادر ہو، اور دوسری طرف اس سے وہ حرکات سرزد ہوں جو عقل و اسلام کے برخلاف ہیں۔ اس نے کبھی کسی ہندو کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ وہ جس طرح ہندو مجرم کو سزا دینا جائز سمجھتا تھا، اسی طرح مسلمان مجرم کو سزا دینے کے لیے ہر وقت آمادہ و مستعد نظر آتا تھا۔ ہندو مجرموں کے ساتھ اس نے جس قدر رعایت کی ہے، مسلمان مجرموں کو وہ رعایت حاصل نہیں ہو سکی۔ اگر ہندوؤں کا قتل کرنا ہی اس کا مقصد اعظم ہوتا تو اس کو ضرورت کیا تھی کہ قنوج و کالنجر اور سومناتھ کے دور دراز اور خطرناک سفر اختیار کرتا۔ پنجاب میں کیا تھوڑے ہندو تھے جو ہر طرح اس کے زیر حکومت اور تحت و تصرف میں تھے؟ اول انہی کے بے خطر قتل سے اپنا دل بہلاتا، اور جب پنجابی ہندو ختم ہو جاتے تب آگے بڑھتا اور دوسروں کی خبر لیتا۔ مگر کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ محمود نے کسی ہندو کو پنجاب میں مسلمان ہونے کے لیے مجبور کیا؟ اور کیا محمود اور اس کی اولاد نے 250 برس میں پنجاب کے 2.25 ہندو خاندانوں پر بھی مذہب تبدیل کرنے کے لیے زور دیا؟ ہاں، اس میں شک نہیں کہ جب پنجاب میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی تو مسلمانوں کی آزادانہ آمد و رفت اس ملک میں شروع ہوئی۔ ملتان و سندھ کے علاقوں میں اسلام پہلے ہی سے پھیل رہا تھا، اب پنجاب میں بھی اسلامی روشنی پھیلنی شروع ہوئی۔ اسلام کی اشاعت ذاتی خوبی یا صوفیہ کی تبلیغ کی بدولت۔ پنجاب کے ہزارہ نو مسلم خاندانوں کی اگر تحقیق کی جائے تو ایسا ایک بھی نہ نکلے گا جس کو محمود غزنوی یا اس کے جانشین بادشاہوں میں سے کسی نے مسلمان بنایا ہو۔ قریباً سب کے سب ایسے ہوں گے جس میں کوئی حضرت مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیض صحبت سے مسلمان ہوا، کسی کو بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کیا، کسی کو اور درویش یا عالم نے خدا شناسی کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ پنجاب کے ٹوانوں کا مشہور و معروف راجپوت خاندان حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اسی طرح سیالوں اور گکھڑوں وغیرہ کے بہادر و معزز قبیلوں کی حالت ہے۔ محمود کے زمانے میں ہندو مسلمانوں کے درمیان سیاسی اغراض کی بنا پر کتنی ہی مخالفت ہو، لیکن مذہبی منافرت جیسی آج موجود ہے اس زمانے میں غالباً نہ تھی، اور منافرت کی اس کمی کا باعث ہندوؤں کی خوش اخلاقی نہ تھی بلکہ مسلمانوں کی سیر چشمی اور رواداری تھی۔ فاتح مسلمانوں کو مفتوح ہندوؤں کی یہاں تک رعایت منظور تھی کہ وہ ان کو ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دینے اور ان کے ساتھ دوستانہ و شریفانہ برتاؤ کرنے پر آمادہ رہے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ معزز فوجی عہدے ہوتے تھے۔ مسلم حکمرانوں نے بڑے مناصب پر غیر مسلموں کو براجمان کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اسی محمود کی فوج میں جس کو ہندوؤں کے قتل کا شوقین بتایا جاتا ہے، بڑے بڑے فوجی سردار ہندو نظر آتے ہیں۔ ان ہندوؤں کو جو آج کسی مسلمان عہدیدار کو موجودہ گورنمنٹ کے کسی محکمے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ معلوم کر کے شرم آنی چاہیے کہ اکبر و جہانگیر و شاہجہاں وغیرہ سلاطین مغلیہ اور لودھی و سوری و تغلق و خلجی وغیرہ خاندانوں کے سلاطین افغانیہ کے بے شمار ہندو اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ اس محمود کی فوج میں بھی جس کو ہندوؤں سے بے حد متنفر اور ہندوؤں کے قتل کا بے حد شائق بتایا جاتا ہے، راجہ تلک سپہ سالاری کا عہدہ رکھتا تھا، جس کو بعد میں سلطان مسعود نے امیر الامراء کا خطاب بھی دے دیا تھا۔ سلطان محمد ابن سلطان محمود کے خلاف جب چند مسلمان امیروں نے خروج کیا تو سیوند رائے ہندوؤں کی ایک جمعیت کثیر کے ساتھ مقابلے پر بھیجا گیا اور سیوند رائے اپنے آقا کا حق نمک ادا کرتا ہوا مارا گیا۔ سلطان مسعود کے زمانے میں احمد نیالتگی نے پنجاب میں بغاوت کی تو ناتھ نامی ایک ہندو جرنیل معقول جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلے پر بھیجا گیا۔ جب ناتھ مارا گیا تو راجہ تلک پسر جے سنگھ بھیجا گیا اور احمد نیالتگی اس کے مقابلے میں مارا گیا۔ محمود کے زمانے میں ایک اور ہندو سپہ سالار بجے رائے تھا جو بارگاہ محمودی میں رتبہ عالی رکھتا تھا، خود اپنے آقا کے پاس سے کشمیر چلا آیا۔ سلطان محمود نے اپنے زمانے میں اس کو کشمیر سے بلوایا اور بڑی تکریم و قدردانی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ہندو تھے جو سلطان محمود کے جانثار اور اس کی اولاد کے وفادار رہے۔ محمود اور محمود کے جانشینوں کی طرف سے ہمیشہ ہندوؤں پر مہربانی اور شفقت کی بارشیں ہوتی رہیں۔ آج اس حقیقت نیرہ کو دروگوئی اور غلط فہمیوں کے غبار میں پوشیدہ کیا جاتا اور اس کے خلاف کا یقین دلایا جاتا ہے۔ وہی محمود جس کو ہندوؤں سے اور ہندوؤں کی ہر ایک بات سے بلا وجہ عداوت رکھنے والا بتایا جاتا ہے، اس کے مسلمان مصاحب اور مسلمان ملازم ہندوؤں کے علوم و فنون اور ہندوؤں کے تمدن و معاشرت کی تحقیق میں اپنی عمر کے بڑے بڑے حصے صرف کر دیتے تھے۔
البیرونی کی حقیقت بیانی۔ چنانچہ علامہ ابو ریحان البیرونی نے ہندوستان میں 16-17 برس رہ کر اور برہمنوں کے ہاتھ سے انواع و اقسام کی مصیبتیں سہ کر اور بھیس بدل کر سنسکرت زبان پڑھی، ہندوؤں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ہندوؤں کے تمدن، اخلاق، فلسفہ اور معاشرت وغیرہ پر ایک نہایت قیمتی اور بے نظیر کتاب الہند کے نام سے لکھی، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بیرونی کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوؤں کی بے حد طرفداری کرتا ہے۔ آج ہندوؤں کے ہاتھ میں اپنی بہت سی حقیقی یا فرضی فضیلتوں کے ثبوت میں البیرونی کتاب الہند سے بڑھ کر دوسرا سامان موجود نہیں۔ کیا ہم اپنے ہندو دوستوں سے اس امر کی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ محمود کے متعلق مذکورہ بالا حقیقتوں سے آگاہ ہو کر ٹھنڈے دل سے غور و تأمل فرما کر جھوٹی کہانیوں اور فرضی افسانوں کو اسی حقارت کی نظر سے دیکھیں گے جس حقارت کے وہ مستحق ہیں؟ محمود کی حکمرانی میں ہندوؤں کی رعایت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمود اپنے علم و فضل اور سچا پکا مسلمان ہونے کی وجہ سے جیسا اعلیٰ درجے کا وسیع القلب اور بہادر تھا، ویسا ہی اعلیٰ درجے کا رحم دل اور منصف مزاج بھی تھا۔ چشم پوشی، درگزر، عفو وغیرہ صفات اس میں کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ہندوؤں کی اس کو بے حد رعایت مد نظر تھی۔ محمود ہندوؤں کا جس قدر ہمدرد، ہواخواہ اور مربی تھا، اکبر بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ اکبر نے اپنی غرض کے لیے، یعنی ہندوستان کی طاقتور مسلمان پٹھانوں کے خطرے سے اپنے خاندان کو بچانے کی غرض سے ہندوؤں کے حال پر مہربانیاں مبذول فرما کر ان کو اپنا ہواخواہ بنایا، اور جب موقع پایا تو مارواڑ کی ریاست کو زیر و زبر کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اکبر نے اپنے خاندان میں حکومت کو پائیدار بنانے کے لیے اپنے ہم مذہب مسلمانوں کے دوسرے خاندانوں کو تباہ کرنے میں تعمل نہیں کیا، اور اپنی اسی ذاتی غرض کے پورا کرنے کے لیے اپنے مذہب کے خلاف منافقانہ طریق اختیار کر کے ہندوانہ طور و طرز اختیار کیا۔ لیکن یہ تمام کارروائیاں اس کے ضعف قلب اور چال بازی کی دلیل ٹھہرائی جا سکتی ہے، جن میں صداقت و راستی کا پورا دخل نہ تھا۔ وہ جس طرح اپنی نوجوانی اور ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسلمان نظر آتا تھا، اسی طرح اپنے مرض الموت اور بستر مرگ پر ایک مسلمان دیکھا گیا۔ اس کی لامذہبی اور حنوط پرستی میں اغراض سلطنت پوشیدہ تھے، اور ہندوستان کے طاقتور مسلمان یعنی پٹھان قبائل کی بے خونی و بربادی اس کا مقصد اعظم تھا، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے سب کچھ کیا۔ محمود کی ہندوؤں پر مہربانیاں۔ لیکن محمود نے ہندوؤں پر جو مہربانیاں کی، ایک سچا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کی۔ اس نے اپنے ضمیر کے خلاف منافقت سے کوئی کام نہیں کیا۔ نمبر 1، اس نے جے پال اور آنند پال کو بار گرفتار کیا اور چھوڑ دیا۔ نمبر 2، اس نے آنند پال کے بیٹے کو پنجاب کی حکومت سپرد کی۔ نمبر 3، اس نے قنوج کے راجا پر احسان کیا اور اس سے دوستانہ تعلقات قائم کیے، پھر ان تعلقات کو اعلیٰ سے اعلیٰ شرافت کے ساتھ نبھایا کہ اس کی امداد و حمایت کے لیے غزنی سے چلا اور کالنجر تک پہنچا۔ نمبر 4، اس نے کالنجر کے راجا کو نیچا دکھا کر اپنی عالی حوصلگی کا نمونہ دکھایا کہ اس کا ملک اسی کو دے دیا۔ نمبر 5، اس نے سومناتھ کو اپنی جان پر کھیل کر فتح کیا اور پھر وہاں کی حکومت راجپوتوں کو جو ناگڑ یا گرنار کے حکمران تھے دے دی۔ نمبر 6، اس نے مالوا، اجمیر، متھرا، کشمیر، کانگڑا، بھیرا وغیرہ کے راجاؤں کو شکستیں دی، لیکن سزا دہی کے بعد بھی ان کو ان کے ممالک پر بحال کر دیا۔ نمبر 7، اس نے ہندوؤں کو سپہ سالاریاں اور اعلیٰ عہدے دیے۔ نمبر 8، اس نے ہندوؤں کے علوم و فنون و تمدن و اخلاق و معاشرت کی بے عزتی نہیں کی۔ نمبر 9، اس نے مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں پر مہربانیاں کی، لیکن ان تمام کاموں میں وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ نمبر 10، اس نے اکبر کی طرح کبھی کوئی منافقانہ حرکت نہیں کی، نہ کبھی ہندوؤں کو کوئی فریب دینا چاہا۔ مگر افسوس اور حسرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ محمود کو تمام بدیوں کا مجموعہ اور اکبر کو تمام خوبیوں کا سرچشمہ ٹھہرایا جاتا ہے۔